حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیا کو پیدا کیا اور اس سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھ سکیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے والے ہیں اس ویڈیو کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے کیوں چھپایا، اور دیکھتے ہیں جن کس طرح پیدا ہوا، کس چیز سے بنایا گیا جنوں کو، اور اس کی کیا خوراک ہے، کیا وہ کھاتے پیتے ہیں۔ چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ جانیں گے کہ جنات کیا ہوتے ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے، یہ کب اور کیسے پیدا ہوئے، ان کی دنیا کیسی ہوتی ہے، کیا شیطان ہی جنات ہوتے ہیں، اور کیا جن بوڑھے ہو کر پھر سے جوان ہو سکتے ہیں، اور کیا جن بھی مرتے ہیں، اور جنات کیا کھاتے پیتے ہیں۔ ان سب سوالوں کا جواب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کیا ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اور فرشتوں کے علاوہ ایک اور مخلوق یعنی پرانی ہوتی ہے جسے جنات کہتے ہیں، یعنی انسان اور فرشتوں کے علاوہ ایک الگ طرح کی دنیا ہوتی ہے جس میں جنات رہتے ہیں۔ جنات اور انسانوں میں ایک بات یہ سمان ہوتی ہے کہ دونوں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دونوں اچھے اور برے راستے کو چننے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو جنات کو انسانوں سے الگ بناتی ہیں۔ ان میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ جنات کی اصلیت انسانوں سے الگ ہوتی ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جن اور اس کی اولاد تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، اور جنات کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے بنایا، جبکہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ جنوں کی حقیقت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جنات بہت ہی صاف اور شدھ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ امام نووی نے فرمایا ہے کہ جنات اس آگ کے شعلے سے بنے ہیں جو کالی ہوتی ہے۔ اب عام طور پر انسانوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ آگ سے کسی زندگی کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کچھ پدارتھ چاہیے ہوتا ہے، کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور آگ تو ایسی چیز ہے جس میں اس کی اپنی کوئی ٹھوس شکل صورت نہیں ہوتی، تو پھر جنات کو آگ سے کیسے بنایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے کچھ سامگری، کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے بریانی بنانے کے لیے چاول، گوشت، مسالے وغیرہ چاہیے، اسی طرح کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کوئی دوسری چیز ہونا ضروری ہوتا ہے، اور آگ میں تو اس کی صرف شکل اور گرمی ہوتی ہے، کوئی ٹھوس چیز نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ آگ میں بھی زندگی پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ جنات کی پیدائش کب ہوئی؟ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جنوں کی پیدائش انسان کی پیدائش سے پہلے ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے غارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اس آیت کریمہ سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جن انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن انسانوں سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئے تھے؟ علماء کا کہنا ہے کہ جنوں کی پیدائش انسانوں سے 2000 سال پہلے ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جن زمین پر رہتے تھے جبکہ فرشتے آسمان پر رہتے تھے۔ فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا، اور ہر آسمان پر کچھ فرشتے رہتے تھے۔ یہ فرشتے نماز، تسبیح اور دعا میں مشغول رہتے تھے۔
اوپر کے آسمان کے فرشتے نیچے کے آسمان کے فرشتے سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اس طرح فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور جنوں نے زمین کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے فرشتوں کے سامنے اس فیصلے کا اعلان کیا، جس کا ترجمہ ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے جنہیں جنوں کی پیدائش کا اندازہ تھا، جنہوں نے جنوں کو دیکھا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جنوں کو پیدا کیا تو بہت ہی زیادہ فتنہ، فساد اور شر کا ماحول برپا کیا، خون ریزیاں کیا۔ تو یہ سارے مناظر فرشتوں نے دیکھے تھے۔ اس لیے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑے ادب کے ساتھ کہا، مولا، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں شر، برائی اور فساد، لڑائی جھگڑا پھیلائے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ جن پہلے سے زمین پر رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیا کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھ سکیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، ہم زمین میں دفن کیے جائیں اور ہم لوگوں میں بوڑھا ہو کر پھر سے جوان ہو جائے۔ تو اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں دفن ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بوڑھا نہیں مرتا جب تک وہ پھر سے جوان نہ ہو جائے، یعنی بالکل بچے کی طرح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، پہاڑ یا جنت۔ جو بھی انہوں نے کہا انہیں وہ دے دیا گیا۔ علامہ امام اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے انہیں زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، لیکن ایک لمبے زمانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین پر فتنہ، فساد اور خون خرابہ کرنا شروع کر دیا۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ جنوں نے اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی جس میں ابلیس بھی تھا، جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ کر دیا، انہیں زمین سے نکال کر سمندر کے ٹاپوؤں میں کھدیڑ دیا۔ ابلیس اور اس کی فوج نے پھر زمین پر رہنا شروع کر دیا اور ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا۔ ابلیس اور اس کی فوج نے زمین پر ہی رہنا اچھا سمجھا۔ محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 40 سال تک زمین میں رہے۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا کہ جنوں کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، اصلی جن، اسے جنی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اسے عامر کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ جن جو بچوں کو پریشان کرتا ہے، اسے ارواح کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 4، وہ جن جو سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے، اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، وہ جن جس کی شرارت اور بدماشی بہت زیادہ بڑھ جائے، اسے عفریت کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ شیطان جنوں کی ہی ایک قسم ہے، اور جنوں میں جو سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے جنات وہ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم کے وہ ہیں جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور تیسری قسم کے وہ ہیں جو سفر اور قیام کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی طرح وہ سفر بھی کرتے ہیں اور ٹھہر کر رات اور دن بھی گزارتے ہیں، یعنی بھوت وغیرہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جن کو پیدا کیا۔ پہلی قسم کا جن سانپ، بچھو اور کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ دوسری قسم کا جن ہوا کی طرح ہوتا ہے۔ تیسرے قسم کا جن وہ جن ہے جو حساب کتاب اور سزا کے لیے مسلط بنایا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی 3 طرح پیدا کیا ہے۔ نمبر 1، وہ انسان جو جانوروں کی طرح ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں،
आंखें हैं मगर देखते नहीं, कान हैं मगर सुनते नहीं। दूसरी किस्म के इंसान वो हैं जिनका जिस्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की तरह है, लेकिन रूह उनके अंदर शैतान की है। और तीसरी किस्म का इंसान वो है जो बरोज़ क़यामत अर्श इलाही के साए के नीचे होंगे, जबकि वहाँ उसके अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। हज़रत ज़मख़शरी कहते हैं कि मैंने देहातों में जिन्नों के बारे में कुछ अजीब बातें देखी हैं जिनका बयान नहीं किया जा सकता। वे कहते हैं कि जिन्नों में एक ग्रुप ऐसा भी है जिसकी आधी शक्ल इंसानों जैसी होती है। इसे शख कहा जाता है। यह मुसाफिरों को अकेला देखकर परेशान करता है और कभी कभी उन्हें मार डालता है। कुछ लोगों ने जिन्नों के होने का बिल्कुल इनकार किया है और उनका कहना है कि जिन नहीं होते। कुछ का ये भी कहना है कि जिन से उनका मतलब वो शैतान है जो सितारों की शक्ल में होते हैं। कुछ फलसफा के एक ग्रोह का ये मानना है कि जिन से उनका मतलब वो बुरे ख्याल और ख़तरनाक ताकतें हैं जो इंसान के दिमाग में होती हैं। इसी तरह फ़रिश्तों से मुराद वो अच्छे ख़यालात हैं जो इंसानों में मौजूद होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि फ़रिश्तों और इंसानों की दुनिया के अलावा भी जिन्नों की एक अलग दुनिया है। वे जो सोचते हैं उससे अलग जिन्नों की हकीकत है। जिन भी इंसानों की तरह एक मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है, और वे इंसानों की तरह सोचने समझने और अच्छे बुरे रास्ते को चुनने की क्षमता रखते हैं। और जिस तरह से इंसानों के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और शरीयत के अहकाम पर अमल करें, इसी तरह से जिन्नों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और शरीयत के अहकाम पर अमल करें। यानी जिन चीज़ों के करने का हुक्म है उन्हें ज़रूर करे और जिन चीज़ों से बचने का हुक्म है उनसे ज़रूर बचे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और ये बात भी याद रखें कि जिस तरह इंसान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत है, इसी तरह जिन भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत है। और ये बात भी याद रखें कि जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए वो सब इंसानों में से थे। जिन्नों और औरतों में कोई भी नबी नहीं आए। तो जिस तरह इंसानों में कुछ मुसलमान हैं, कुछ यहूदी हैं, कुछ नसरानी हैं, क्रिश्चियन हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ सिख हैं, इसी तरह जिन्नों में भी कुछ मुसलमान हैं, कुछ यहूदी हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं, कुछ हिंदू हैं और कुछ सिख हैं। एक सवाल उठता है कि इब्लीस, जिसे शैतान भी कहते हैं, फरिश्तों से था या जिन्नों से? क्योंकि फरिश्ते आसमान में रहते थे और जिन ज़मीन पर रहते थे। तो इसका जवाब है कि इब्लीस का ताल्लुक़ जिन्नों से था, फरिश्तों से नहीं। अब सवाल यह है कि अगर इब्लीस जिन था और ज़मीन का रहने वाला था तो वो जन्नत में कैसे पहुंच गया? तो उलमा बताते हैं कि इब्लीस पहले अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था। इसी वजह से उसने फरिश्तों के साथ आसमान में रहना शुरू कर दिया और फिर जन्नत में भी उनके साथ चला गया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने घमंड, तकब्बुर और जलन की वजह से उस हुक्म को नहीं माना। इसी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया। इब्लीस को शैतान इसलिए कहा गया क्योंकि उसने सबसे पहले अपने रब की नाफरमानी की। शैतान अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा के लिए महरूम है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको इब्लीस के नाम से याद किया। अरबी भाषा में बलासुन उस शख्स को कहते हैं जिसमें कोई भलाई नहीं होती। इसी बलासुन से इब्लीस शब्द बना है और इसलिए इब्लीस उस शख्स को कहा जाता है जिसके अंदर कोई भलाई ना हो। क्या जिन्नात खाते हैं या यूं ही फरिश्तों की तरह कुछ नहीं खाते? तो इस बारे में उलमा के बीच अलग अलग राय पाई जाती हैं। कुछ का कहना है कि तमाम किस्म के जिन्नात ना खाते हैं ना पीते हैं, लेकिन उनका ये कहना सही नहीं है। और कुछ लोगों का कहना यह है कि जिन्नात की एक किस्म वो है जो खाती और पीती है और दूसरी किस्म वो है जो ना खाती है ना कुछ पीती है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि तमाम जिन्नात खाते और पीते हैं। हाँ, इस बात पर भी लोगों की राय अलग अलग है कि वो चबाते और निगलते हैं या नहीं। तो इस बारे में कुछ लोगों का कहना यह है कि जिन्नात खाते और पीते ज़रूर हैं, लेकिन वो ना चबाते हैं और ना ही निगलते हैं, यानी अंदर करते हैं, बल्कि सिर्फ वो सूंघते हैं, मगर इस पर कोई दलील नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं
کہ جنات جو کھاتے ہیں وہ چباتے ہیں اور نگلتے بھی ہیں، اور یہی صحیح بھی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں اس کے ساتھ گیا، ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ وہ جن ہم کو ایک جگہ لے گیا اور جنوں کے گھروں اور آگ کے نشانات کو دکھایا، اور لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کھانا مانگا، تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو گوشت بن جائے گا، اور جانوروں کی مینگنی تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ان چیزوں سے استنجا نہ کرو، یعنی ہڈی وغیرہ سے، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کی غذا اور کھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، لہٰذا ہمیں شیطان کی مخالفت کرنی چاہیے، یعنی دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اور مسند امام احمد میں ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا اور داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، اس گھر میں تمہارے لیے نہ کھانا ہے نہ رات گزارنے کی جگہ۔ اگر آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے، تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور اگر کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کہتا ہے، تمہیں کھانا اور رات گزارنے کی جگہ دونوں مل گئی۔ سبحان اللہ، کس طریقے سے جنوں کے بارے میں ایک دم ڈیٹیل سے بتائی اس بھائی نے۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا میں، اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔